اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانفطار اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانفطار کی میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، یعنی کوئی شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے۔ وہ 3 صورتیں جو ہیں ان میں ایک یہ سورۃ الانفطار ہے جس کی میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایک سورۃ التکویر ہے اور ایک سورۃ الانشقاق ہے۔ ان 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ذکر کیا اور تینوں صورتیں 30ویں پارے میں موجود ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہے۔ تو سورت کا نام ہے انفطار۔ انفطار یہ جو نام ہے یہ ہمارے نئے باب کے گروپ کا ایک پارٹیسپینٹ ہے۔ ہم مزید فی ابواب میں اپنا 7واں باب شروع کرنے لگے ہیں اور اس باب کا نام ہے انفعال۔ انفعال باب جو ہے یہ افتعال باب کا فرسٹ کزن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کی شکلیں ملتی ہیں، افتعال انفعال، افتعال انفعال۔ فرق ہے افتعال میں تا آپ کو مل رہی ہے، اس میں تا نہیں ہے، تو دونوں کے پیٹرن سیم ہی ہوں گے۔ تا ہمیں بتائے گی کہ یہ افتعال کا لفظ ہے اور تا نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا یہ انفعال کا لفظ ہے۔ سمپل سی پہچان ہے۔ اوکے جی، تو انفعال ہمارا 7واں باب ہے اور جو 3 بابوں کا گروپ ہم بنا رہے ہیں اس میں یہ دوسرا باب ہے اور اس باب کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے۔ اس باب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے نمبرنگ کرنی ہے، تو نمبرنگ کریں جی۔ اس میں نمبرنگ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، 1 2 3 4 5 6 حروف ہے، جس طرح افتعال میں 6 تھے۔ فا عین لام کہاں پر پڑے ہیں؟ 3 4 اور 6 میں۔ افتعال میں کہاں تھے؟ 2 4 اور 6 میں۔ اوکے جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ انفعال نیچے لکھنا ہے، انفعال ہم نے نیچے لکھنا ہے، 3 4 اور 6 کو خالی کر دینا ہے، 3 4 اور 6 اور 3 حروف ڈالنے ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں، قاف، لام اور با۔ کیا بن گیا؟ انقلاب۔ تو انقلاب، اب نعرہ نہیں لگانا آپ نے زندہ باد، یعنی انقلاب آپ کو پتہ چلا کہ یہ انفعال باب کا لفظ ہے، انقلاب۔ ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ تیسرے نمبر پہ تا نہیں بولنی ہے آپ نے۔ اگر تا بولی تو وہ افتعال کا ہوگا۔ جیسے آپ بولتے ہیں انتقام، تو انتقام تو ہم کر چکے ہیں، انتخاب ادھر ہی، انتقال ادھر ہی، انتشار ادھر ہی، انتخاب ادھر ہی، ٹھیک ہے نا؟ یہ نون لازمی بولنا ہے، یہاں پہ نون لازمی بولنا ہے دوسرے نمبر پہ، اور نون کے بعد تا نہیں بولنی۔ جیسے میں نے لفظ رکھا آپ کے سامنے انقلاب، میں نے لفظ دیا دیکھیں انفطار، ٹھیک؟ تو انفطار کے روٹ لیٹرز کیا بنیں گے؟ فا، تا اور را۔ انفطار، انشقاق، قاف 2 مرتبہ آ گیا اس لیے ہم اس کو ذرا پیچھے لے جائیں گے۔ انکشاف، ویری گڈ۔
اس میں ہم عبداللہ اور عبد الرحمان کو نہیں شامل کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس باب سے جتنے بھی لفظ آتے ہیں نا بڑے گاڑے لفظ آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ گاڑے لفظ ایسے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے آپ نے بھی نہ ہی سنے ہو, تو بہت کم اس سے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. تو لفظ آیا تھا ابھی بڑا اچھا, انکشاف. انکشاف روٹ لیٹرز کاف, شین اور فا, کشف سے انکشاف ہوتا ہے. انحصار, گڈ. انحصار روٹ لیٹرز عمر, ہا, صاد, را, انحصار. جی انحراف, گڈ. انحراف روٹ لیٹرز ہا, را, فا, انحراف. ہمارے جو نظام ہیں ان میں ایک نظام ہے جو انفعال کا ہے, انہضام, ڈائجسٹو سسٹم, نظام انہضام. ہضم سے دیکھیں انہضام. اور بڑا پیارا لفظ ہے, اس سے بہت ہی پیارا لفظ ہے. ایکچولی اس کی بہت کمی ہے, اس لیے آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا فوراً. جی انکسار, انکسار, انکساری, سمجھ رہے ہیں نا. انکسار کے روٹ لیٹرز ہیں کاف, سین اور را, یعنی اس کے معنی ہوتا ہے ٹوٹ جانا. ٹھیک, ٹوٹ جانا انکساری ہے. بالکل, بڑے بڑے آپ ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں یار بڑا انکسار ہے. ماشاءاللہ. اچھا جی, کافی ہے میرا خیال ہے. باقی انشقاق بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں, لیکن 2 دفعہ کاف آ گیا تھا تو 2 ہمیں صورتوں کے نام مل گئے, سورۃ الانشقاق اور سورۃ الانفطار. اچھا اب یہاں پر دیکھیں, میں آپ کو وہ کنفرم کر دوں, میں نے کہا ہے کہ ان بابوں کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, ایسے ہی ہے نا. تو یہ لفظ ہے انفطار, صحیح. اس میں نے ال داخل کرنا ہے. جب میں نے اس پہ ال داخل کیا تو ال داخل ہونے کے بعد حمزۃ الوصل کی حرکت نہیں پڑی جائے گی نا, نہیں پڑی جائے گی نا, یہ مٹ جائے گی. مٹ گئی نا, مٹ گئی. اچھا اب لام بھی ساکن, نون بھی ساکن, قاعدہ کیا ہے؟ زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. تو لام کو زیر دے کے آگے ملائیں گے, کیا پڑھیں گے؟ الانفطار. الانفطار, اچھے اچھے الانفطار پڑھتے ہیں اس کو. الانفطار غلط ہے پڑھنا, الانفطار. اور مزے کی بات دیکھیں, اس سے پیچھے لگ گیا سورہ, اور اس کو ملا کے پڑھنا ہے. ال کا حمزہ بھی نہیں پڑھا جائے گا, تو اس کو آپ پڑھیں گے سورۃ الانفطار. سورۃ الانفطار. میں نے آپ کے سامنے بولا سورۃ الانفطار, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایسے ہی لگا جیسے میں نے الف بھی بولا ہے ایسے ہی نا, لیکن میں نے نہیں بولا سورۃ الانفطار. سورۃ الانفطار, سورۃ الانفطار, سورۃ الانفطار. سلو کریں گے نا میری آواز کو, سورۃ الانفطار, سورۃ الانفطار, سورۃ الانفطار, سورۃ الانفطار. آپ کو لگا جیسے میں انفطار کہہ رہا ہوں, اوکے نا. تو ہم اچھا ہی گمان رکھتے ہیں, جب کسی اہل علم کو ہم اس طرح سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تیزی میں جو ہے وہ ایسے بولا گیا, اسے پتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پہلے نہیں پتا تھا, آپ کو میں نے بتا دیا. اوکے جی. تو یہ حمزۃ الوصل ہے جس کا آپ کو اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے. اچھا جی, اب آتے ہیں جی اس کے ماضی مضارع کی طرف.
تو اس کا ماضی مضارع بالکل اسی طرح بنتا ہے جس طرح افتعال کا بنا تھا. یہ دونوں کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اکٹھے کھیلتے ہیں، اکٹھے ہی نظر آئیں گے آپ کو اکثر، اگر آئیں گے بھی تو کہیں. تو انفعال سے ماضی بنتا ہے انفعلا. انفعلا اس کا افتعلا تھا، افتعلا اس کا انفعلا. مضارع اس کا تھا یفتعلو، اس کا ہے ینفعلو. انفعلا ینفعلو، انفعلا ینفعلو، انفعلا ینفعلو. آپ لکھیں نیچے انفعلا، روٹ لیٹرز کی جگہ خالی چھوڑ دیں. روٹ لیٹرز کی جگہ خالی چھوڑ دیں. انقلاب سے ماضی مضارع کیا بنے گا؟ انقلبا ینقلبو، انقلبا ینقلبو. انقلبا، انقلبا، انقلبو، انقلبت، انقلبتا، انقلبنا، انقلبتا، انقلبتما، انقلبتم، انقلبتی، انقلبتما، انقلبتن، انقلبتو، انقلبنا. ینقلبو، ینقلبانی، ینقلبونا، تنقلبو، تنقلبانی، ینقلبنا، تنقلبو، تنقلبانی، تنقلبونا، تنقلبینا، تنقلبانی، تنقلبنا، انقلبو، ننقلبو. انقلاب کے معنی ہوتے ہیں یو ٹرن لینا. ٹھیک ہے، انقلاب کے معنی ہے مڑ جانا. یو ٹرن مڑنا ہی ہوتا. ہاں، یعنی مڑ جانا، انقلاب مڑ جانا. آپ جا رہے ہیں سیدھے، آگے لکھا ہوتا ہے ایسے، یو ٹرن لیتے ہیں تو مڑ جاتے ہیں نا واپس، آپ اسی راستے میں واپس ہو جاتا ہے. یہ انقلاب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لغوی معنی ہے. باقی پھر قلب ہے نا، قلب بھی روٹ ہے، قلب نہیں نکلے تو وہ انقلاب یہی ہوتا ہے نا. یعنی ایک معاشرہ ایک ڈائریکشن پہ جا رہا ہے، آپ اسے واپس موڑ دیں، اس کا منہ جو ہے وہ پیچھے کر دیں. یہ انقلاب ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی بالکل اس کو دوسری سمت میں لے جانا، یہ انقلاب ہوتا ہے. عربی زبان میں گاڑی کے الٹنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا رستے میں ایک گاڑی تھی، وہ الٹی ہوئی تھی. گاڑی ایک سیدھی ہوتی ہے، ایک الٹی ہوتی ہے، پتہ ہے نا. سیدھی ہوتی ہے تو وہ ٹائروں پہ ہوتی ہے، اور الٹی ہو تو وہ چھت پہ ہوتی ہے ایسے. تو آپ کسی الٹی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یار انقلبت السیارۃ، انقلبت السیارۃ، گاڑی الٹ گئی. ٹھیک، اب یہ نہیں کہ گاڑی میں انقلاب آ گیا، ایکچولی انقلاب ہی آ گیا گاڑی میں، ظاہر بات ہے. تو یہ جو ہے انقلبا ینقلبو ماضی مضارع گردان ہو گئی. سورۃ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ، ینقلبو، اور وہ لوٹے گا الی اہلہ، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف. مسرورن، مسرورن کا منصوب ہونا ڈیفائن کریں، حال. ٹھیک ہے نا، حال کس حالت میں؟ خوشی کی حالت میں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، انفطار سے ماضی مضارع بنا لیں گے؟ بنائیں. انفطر ینفطر، گردان. انفطرنا،
शाबाश। यनफतिरु तनफतिरना, अनफतिरु, ननफतिरु। इन्फितार के माना होते हैं फट जाना। इन्फितार के माना क्या है? फट जाना। हसन, मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं सामने, आप मुझे बताइए ये माजी है या मुजारे है? ठीक है, इन्फितार से लिख रहा हूं। इनफतरत माजी है मुजारे? माजी। कैसे पहचाना? मुजारे में किसी में ता आती है? सिंपल सी बात, इतनी देर क्यों लगा रही है? मुजारे में कहीं भी ता नहीं नजर आती है आपको, एंड पे कहीं भी ता नहीं है मुजारे, कोई गर्दान उठा के देख लें। ठीक, तो ये माजी है। माजी का कौन सा है? थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन? थर्ड पर्सन। मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस है। वाहिद है मुसन्ना है जमा? वाहिद। तो इनफतरत के क्या माना होंगे? मैंने इसका तर्जुमा बताया, फट जाना। इनफतरत वो फट गई, वो फट गई। ठीक है, कहते हैं गेंद फट गई यार। इनफतरत वो फट गई। इससे पहले आ गया अस्समाउ। अस्समाउ और इनफतरत का हमजा हमज़तुल वस्ल है, मिलाकर पढ़ेंगे तो ये नहीं पढ़ा जाएगा ना। अस्समाउन फतरत। अब आप तर्जुमा करेंगे आसमान फट गया, क्योंकि हमारे उर्दू में आसमान फट गई नहीं होता, लेकिन अरबी में आसमान मुअन्नस है, इसलिए अल्लाह ताला ने इनफतरत इस्तेमाल किया। ओके जी। अस्समा में अलिफ लाम का हमजा हमजा तुल वस्ल है, इससे पीछे आ गया इज़ा, मिलाकर पढ़ेंगे तो अलिफ लाम का हमजा भी नहीं पढ़ा जाएगा। इज़ा समाउन फतरत। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा जब आसमान फट गया, जब आसमान फट गया। लेकिन हम तर्जुमा करेंगे जब आसमान फट जाएगा। तो हम क्यों करेंगे ऐसा तर्जुमा? इसलिए कि आसमान अभी तो फटा नहीं। आसमान कब फटेगा? जब क़यामत वाक़ई होगी। तो क़यामत तो अभी आनी है, लेकिन अल्लाह के नजदीक क़यामत इतनी कंफर्म है कि गोया आ गई। मैंने फरूक से कहा, फरूक यार मेरा एक काम है, फरूक मेरा एक काम है। अब फरूक और मेरे ताल्लुकात ऐसे हैं कि फरूक ने मुझे जवाब दिया, सर हो गया, सर जी हो गया। ना उसने काम सुना, ना उस पर कोई वर्किंग की, लेकिन इसे इतना कंफर्म है कि इसने कहा जी हो गया। बात समझ में आ गई ना? तो अब इसने हो गया क्यों कहा माजी में? इसने ये नहीं कहा सर हो जाएगा, ये नहीं कहा इसने, देखा जी हो गया। तो क़यामत इतनी कंफर्म है कि अल्लाह ताला ने अक्सर जगह कुरान मजीद में क़यामत के लिए माजी ही इस्तेमाल किया है, इज़ा समाउन फतरत। लेकिन हम उर्दू में तर्जुमा जब करेंगे तो मुस्तकबिल के साथ करेंगे कि जब आसमान फट जाएगा। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वा इज़ा अल कवाकिबु इंतसरत। मेरा सवाल यह है कि ये जो इंतसरत लफ्ज है ये इन्फियाल का लफ्ज है या इफ्तियाल का लफ्ज है? तो आ गई ना, इफ्तियाल का लफ्ज है। तो दोनों कजन साथ साथ आए हैं, देख लें, इनफतरत इंतसरत, लेकिन ता बता रही है कि इफ्तियाल साहब है। अच्छा, इन्फितार था, इन्फियाल था, तो रूट लेटर्स क्या थे? जल्दी बताएं रूट लेटर्स। फा ता रा। इफ्तियाल में रूट लेटर्स क्या होंगे? नून सा रा। वो या नसर से इंतसरत है। नसर किसे कहते हैं? नसर, नज़म और नसर, ठीक है ना। नज़म होती है जिसमें अल्फाज आप जोड़ देते हैं, और नसर में अल्फाज को आप खुला छोड़ देते हैं।
تو وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اوپر نیچے کر دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، یہ ہم نے ایسا کیا ہوا ہے. ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے کیا اور جو اس نے پیچھے کیا، یعنی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. اوکے جی انکشاف سے ماضی مضارع حسن انکشف ینکشف. فرخ انحصار سے ماضی انحصر ینحصر. انحراف سے عمر انحرف ینحرف. انہزام سے انہزم ینہزم. انکسار سے انکسر ینکسر. انکسر سے گردان آصف. ینکسر ینکسرنا. شاباش. ننکسر. شاروز آپ نے ایک لفظ دیکھا اور اسے پہچاننے کی کوشش کی. جو ہم نے جو ابواب پڑھے ان میں سے کس باب کا لفظ ہے؟ ٹھیک ہے، تو لفظ وہ تھا انقطاع. انقطاع افعال کا لفظ ہے، افعال کا انفعال کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی انفعال کا لفظ ہے انقطاع. اگر انفعال کا لفظ ہے تو رول ایڈریس بتا دیں. قاف طا اور عین. قطع بڑا قطع کیا معنی ہوتا ہے؟ کٹنا، کاٹنا، کٹنا. تو اب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے، ڈکشنری بتائے گی ہمیں کہ اس کے معنی ہے کٹ جانا. انقطاع کے معنی کیا ہے؟ کٹ جانا. مظہر انقطاع، اس سے ماضی مضارع بنائیں. انقطع ینقطع. انقطع ینقطع. انقطع ینقطع. انقطع کے کیا معنی ہوں گے؟ وہ کٹ گیا، وہ کٹ گیا. انقطع وہ کٹ گیا. انقطع عنہ، ترجمہ پورا وہ اس سے کٹ گیا. ابھی پتہ نہیں چلا وہ کون. ٹھیک ہے نا. عملہ، اس کا عمل، فاعل آ گیا. انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے کٹ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کر سکتا ہے؟ کوئی عمل کر سکتا ہے؟ نہیں نا. تو عمل کٹ گیا، اس سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. لیکن آپ نے فرمایا اللہ، سوائے من ثلاثت اشیاء، تین چیزوں کے. تین چیزیں پھر بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہیں. اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. الا من ثلاثت اشیاء، سوائے تین چیزوں کے. پہلی چیز آپ نے فرمائی صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک. کوئی اچھا کام آپ کر کے جس کا مقصد
اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا اور لوگوں کی خدمت کرنا تھا. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کی خدمت کرنا مقصد تھا، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اللہ راضی ہو جائے. اوکے، لہذا آپ کے مرنے کے بعد جب تک اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کا کھاتا کھلا ہوا ہے، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اوکے جی. دوسری چیز آپ نے فرمائی او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو. انسان مر گیا لیکن اپنے پیچھے علم چھوڑ گیا، اور علم ایسا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا کھاتا کھلا ہے. جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے کھاتے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی. تیسری چیز آپ نے فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو دعا کرے اس کے لیے. اچھا جی، اب آپ مجھے بتائیے ان تین میں سے زیادہ کون سا جو ہے وہ افیکٹو ہے؟ صدقہ جاریہ. آپ نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا، ٹھیک ہے، تو پنکھا ہو گیا خراب، ٹھیک کروا دیا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، نے کہا سٹو یار انہوں. ٹھیک ہے نا؟ اولاد، نیک اولاد، ٹھیک ہے، آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، پتہ نہیں ان کی اولاد کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لمیٹڈ سا ہے نا. علم، آپ نے لوگوں کو سکھایا، آپ مر گئے، لوگوں نے سیکھا، لوگوں نے آگے سکھایا، انہوں نے آگے سکھایا، انہوں نے آگے سکھایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا قیامت تک. ٹھیک ہے نا؟ ویسے اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ، وہ چاہے اس خراب پنکھے کا بھی اجر دیتا رہے، صحیح. لیکن ایک جو چیز نظر آ رہی ہے نا، اس حوالے سے دیکھیں آپ تک دین کس نے پہنچایا؟ علماء نے پہنچایا نا. ان تک کس نے پہنچایا؟ ان کے اساتذہ نے. ان تک کس نے پہنچایا؟ ان کے اساتذہ نے. ان تک کس نے پہنچایا؟ ان کے اساتذہ نے. صحابہ تک لے جائیں، صحابہ کو دین کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول نے. تو گویا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے، قرآن سنت کا یہاں تک پہنچا، یہاں سے آگے چلے گا قیامت تک. تو آپ تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کا مقام کیا ہوگا. اور اوپن پلیٹ فارم ہے، آئیں ہمت کریں، ابھی سے کھاتا کھولیں. بڑے فونز آتے ہوں گے، جی ہمارے یہاں اکاؤنٹ کھولیں، ہمارے یہاں اکاؤنٹ کھولیں، ہمارے یہاں اکاؤنٹ کھولیں. تو بھائی تصدیقات ہے، اکاؤنٹ کھولیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہو گیا؟ لیں جی، الحمدللہ ہمارا باب انفعال بھی مکمل ہو گیا.